السلام علیکم ناظرین، شادی کے 3 سال بعد جب میں بیوہ ہوئی تو سسرال والوں نے مجھے جوتیوں میں بٹھا کر کھانا دیتے تھے۔ ایک دن کھانا بناتے ہوئے مجھ سے روٹی جل گئی تو دیور نے مجھے بہت مارا اور بولا 5 منٹ میں گھر سے نکل جائیں۔ میں نے روتے ہوئے کپڑے بیگ میں ڈالے تو شوہر کی پرانی قمیض کی جیب میں سے 2 چابیاں اور ایک پتہ ملا۔ میں اس پتے پر پہنچی تو وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ میں نے اپنا سامان رکھنے کے لیے جو نہیں دوسری چابی الماری کو کھولی تو حیرت سے آنکھیں پھٹی پڑی۔ شادی کو صرف 3 سال ہوئے تھے کہ میری زندگی ایک ایسے موڑ پر آ کر رک گئی جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ میرا شوہر اذلان ایک محنتی اور نرم دل انسان تھا۔ وہ زیادہ امیر نہیں تھا لیکن مجھے عزت دیتا تھا۔ میں نے کبھی اس سے بڑی بڑی خواہشات پوری کرنے کا مطالبہ نہیں کیا تھا کیونکہ میں اس کی محبت ہی میرے لیے سب کچھ ہی تھی۔ ہم پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارا ایک پیر سادہ سال کا بیٹا بھی تھا جس کا نام سمیر تھا۔ سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا مگر میں شوہر کی محبت میں سب کے رویے بغیر بیٹے پر سکون لائے برداشت کرتی تھی۔ پھر ایک دن اذلان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو پتہ چلا اذلان کے کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج میں ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے ارد گرد کا کچھ ہوش نہیں رہا، بے سودہ ہو کر گر پڑی۔ اذلان کی بیماری کا سن کر میں دن رات روتی رہتی تھی کہ گھر میں سوگ کا عالم تھا۔ میں نے سب سے کہا اذلان کا علاج کروائیں، کیا پتہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر میرے دیور نے کہا ڈاکٹر نے جواب دیا ہے علاج کا فیڈ نہیں بھائی اب چند دن کا مہمان ہے، بہتر ہوگا ہسپتال میں رونے کے بجائے یہ وقت اپنے بیوی بچوں اور ہم سب گھر والوں کے ساتھ گزاریں۔ میں نے اذلان کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ بوجھ گیا، لیکن انہیں دیوار کی بات سے دکھ پہنچا تھا مگر وہ مجھے حوصلہ دیتے رہتے تھے اور ہر وقت پریشانی میں رہتے تھے۔ میری دیورانی مجھ پر چیختی تھی کہ گھر کے کام میں مدد کرو اور سارا دن رو رو کر نحوست پھیلا رہی ہے۔ میرے ساتھ اذلان کو بھی ان کی باتیں بڑی لگتی تھیں اور ہم زندگی کے اتنے مشکل دور سے گزر رہے تھے کہ انہی کے کام کاج کی پڑی تھی۔ اذلان 6 ماہ بھی زندہ نہیں رہ سکے، شاید اپنوں کے رویے نے انہیں وقت سے پہلے مار دیا۔ 4 ماہ بعد وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دن کے بعد میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ شروع کے چند دن سسرال والوں نے ہمدردی کا ڈھونگ رچایا لیکن جیسے ہی تعزیت کرنے والوں کا آنا جانا ختم ہوا تو ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ میری ساس مجھے منحوس کہنے لگی، نندیں مجھے دیکھ کر منہ بناتیں اور دیور مجھے بوجھ سمجھنے لگا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اذلان کی موت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ میں جتنی صفائیاں دیتی تھی اتنی ہی ذلیل کی جاتی۔ آہستہ آہستہ میری حیثیت گھر کی بہو سے نوکرانی میں بدل گئی۔ میں صبح فجر سے پہلے اٹھتی، پورا گھر صاف کرتی، کپڑے دھوتی، برتن مانجتی، سب کے لیے ناشتہ بناتی، پھر دوپہر اور رات کا کھانا بھی تیار کرتی، لیکن اس کے باوجود مجھے عزت دور کی بات ہے ایک وقت کی روٹی بھی سکون سے نہیں ملتی تھی۔ گھر کے سب افراد دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اور مجھے جوتیوں کے اور پر بیٹھنے کا کہا جاتا۔ میرے سامنے بچا ہوا کھانا پھینک دیا جاتا تھا، کئی بار تو سالن بھی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے سوکھی روٹی پانی سے کھانی پڑتی تھی۔ ساس غصے سے کہتی تھی کہ بیوہ عورتوں کی یہی اوقات ہوتی ہے۔ اذلان کو یاد کر کے میں آنسو بھی کھول کر نہیں بہہ سکتی تھی کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر نئی تزیل شروع ہو جاتی۔ گزرتا رہا، میں خاموشی سے سب ظلم سہتی رہی۔ میرے اپنے والدین بہت پہلے دنیا سے چل جا چکے تھے، میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اس لیے میرے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں تھی۔ اس دن بھی میں حسب معمول باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی کہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ مسلسل کام کرتے کرتے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے روٹیاں پکانا شروع کی، اچانک چولہے کی آگ تیز ہو گئی اور ایک روٹی جل گئی۔ اتنی سی بات پر قیامت آ گئی۔ میرا دیور عامر باورچی خانے میں آیا اور اس نے جلی ہوئی روٹی دیکھی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ زور سے چلایا، اور یہ کیا ہے؟ میں گھبرا گئی۔ بھائی میں دوسری بنا دیتی ہوں، غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میرے گال پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ میرا سر گھوم گیا، میں زمین پر گر گئی لیکن وہ نہیں رکا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور مکے مارنے شروع کر دیے۔ میں روتی رہی، معاف کر دیں، دوبارہ نہیں ہوگا، مگر اسے رحم نہیں آیا۔ ساس اور نند بھی وہیں آ گئیں لیکن کسی نے اسے نہیں روکا۔ آخر عامر چیختا، 5 منٹ میں اس کے گھر سے نکل جا ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں سم گئی، میرے پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے اپنے
कमरे में गई और जो हकीकत में अब स्टडी रूम बन चुका था, वही कमरा जहां कभी मैं अजलान मिलकर मुस्तकबिल के ख्वाब देखते थे। मैं रोते हुए अपने चंद कपड़े एक बैग में डालने लगी। सामान वैसे भी किया था, चंद जोड़े कपड़े अपने और बच्चे के साथ और कुछ यादें। इसी दौरान मेरी नज़र अजलान की एक पुरानी कमीज़ पर पड़ी जो अलमारी के कोने में रखी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कमीज़ उठाई और अपने सीने से लगा ली। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद अजलान की खुशबू महसूस हुई है। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने कमीज़ तय करने के लिए हसबे जेब में जब हाथ डाला तो अंदर कुछ महसूस हुआ। मैं चौंक गई। जेब में 2 चाबियाँ थीं, इनके साथ एक तय किया हुआ कागज़ भी था। मैंने जल्दी से कागज़ खोला, इस पर एक पता लिखा हुआ था। मैं हैरान रह गई। ये पता मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दिल में कई सवाल पैदा हुए। अज़लान ने ये मुझसे क्यों छुपाया? ये चाबियाँ किस चीज़ की थीं? और ये पता किस जगह का था? बाहर से आमिर की आवाज़ आ रही थी, निकल रही है या नहीं? मैंने जल्दी से कागज़ और चाबियां बैग में रखीं और अपने बेटे समीर को उठाया और घर से निकल आई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं सीधा इस पते की तरफ चल पड़ी। कई घंटों के सफ़र के बाद मैं एक पुरानी सी बस्ती में पहुंची। वहां एक छोटा सा मकान मौजूद था। मकान सादा था लेकिन साफ सुथरा लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं दरवाजे के करीब गई तो पहली चाबी निकाल कर कांपते हाथों से ताला खोला। चाबी बिल्कुल फिट आ गई थी। दरवाज़ा खुल गया। मैं हैरत से अंदर दाखिल हुई। घर काफ़ी अरसे से बंद था लेकिन फिर भी बहुत मंजर नज़र आ रहा था, जैसे कोई उसे मोहब्बत से संभाल कर गया हो। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर देखा। 2 कमरे थे, एक छोटा सा बावर्ची खाना था और एक कमरे में लकड़ी की बड़ी अलमारी रखी हुई थी। नाज़रीन, कहानी बहुत ही दिलचस्प है। प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है यार, हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। प्लीज़ आप यार जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर पूरे करवा दें। शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना बैग ज़मीन पर रखा, समीर को भी ज़मीन पर बिठाया, फिर दूसरी चाबी निकाली। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने चाबी अलमारी में लगाई, चाबी घूम गई। अलमारी का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और जैसे ही दरवाज़ा खुला, मुकम्मल खुला, मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। अलमारी के अंदर एक लिफाफा था जिसके अंदर काफ़ी रकम पड़ी हुई थी। इनके साथ कई फाइलें भी थीं। मैं चंद लम्हे सख्त खड़ी रही। मुझे यकीन नहीं आया था कि जो देख रही हूँ वो हकीकत है। मैंने कांपते हाथों से एक फ़ाइल उठाई। फ़ाइल के ऊपर अज़लान का नाम लिखा हुआ था। इसके अंदर एक ख़त भी रखा हुआ था। मैंने जल्दी से ख़त खोला। ख़त के शुरू में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और तुम इस मकान तक पहुँच चुकी हो। ये पढ़ते ही मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैं ज़मीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे और मैं कांपते हाथों से अज़लान का ख़त पढ़ने लगी। मैंने कांपते हाथों से ख़त मज़बूती से पकड़ा और पढ़ना शुरू कर दिया। ख़त में अज़लान की लिखाई देखते ही मेरे आंसू बेइख्तियार बहने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे सामने बैठकर मुझसे बात कर रहा हो। ख़त में लिखा था कि अगर तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो इसका मतलब है कि मेरे बाद तुम पर भी वही ज़ुल्म होगा जो मुझ पर पहले से डर था। मैं अपने घर वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता था कि मेरी मौजूदगी में वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक भी करते हैं। मेरे बाद तुम्हारी ज़िंदगी आसान नहीं रहेगी। इसलिए मैंने अपनी मेहनत से जो प्लॉट लिया था वो बेचकर ये मकान ख़रीदा है। मैं चाहता था कि अगर कभी तुम पर मुश्किल वक्त आए तो तुम्हारे पास एक महफूज जगह हो। ख़त पढ़ते पढ़ते मेरी हिचकियाँ बंद हो गईं। अज़लान ने लिखा था कि अलमारी में जो रकम रखी है वो कई साल की बचत है। इसके साथ कुछ फाइलें हैं जिनमें इसकी एक छोटी सी कंपनी के कागजात मौजूद हैं। मैं हैरान थी क्योंकि अज़लान ने कभी किसी कंपनी का जिक्र नहीं किया था। ख़त में आगे लिखा था कि मैं अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक कारोबार शुरू कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि सब कुछ मुकम्मल होने के बाद मैं तुम्हें बता दूं। अगर मैं ज़िंदा रहा तो ये सब तुम्हें खुद दिखाता, लेकिन अगर ये ख़त तुम पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि किस्मत ने मुझे मोहलत नहीं दी। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैंने फाइल खोलकर देखी तो वाकई ही एक रजिस्टर्ड कंपनी के दस्तावेज़ात मौजूद थे। कुछ बैंक रिकॉर्ड थे और एक डायरी भी रखी हुई थी। मैंने डायरी खोली तो इसमें आज़लान ने रोज़ाना के हिसाब किताब के साथ
اپنے دل کی باتیں بھی لکھی ہوئی تھیں۔ ایک صفحے پر لکھا تھا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میری بیوی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ دوسرے صفحے پر لکھا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو وہ مضبوط رہے گی، وہ کمزور نہیں ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرا دل پھر بھر آیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ مرنے کے بعد بھی اذلان مجھے سہارا دے رہا تھا۔ شام ہونے لگی تھی، میں نے گھر کا جائزہ لیا۔ باورچی خانے میں کچھ ضروری سامان موجود تھا، پانی کا کنیکشن بھی چل رہا تھا۔ میں نے کئی مہینوں بعد سکون کا سانس لیا۔ اس رات میں اس گھر میں سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو پہلی بار مجھے کسی کے ڈانٹنے یا حکم دینے کی آواز نہیں آئی۔ میں کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ اب میری زندگی کا فیصلہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگلے چند دن میں نے گھر کی صفائی کی، تمام کاغذات ترتیب سے پڑھے اور اذان کے کاروبار کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ فائلوں میں ایک فون نمبر بھی تھا جو اذلان کے دوست سلیم کا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے اسے فون کیا۔ سلیم میری کال سن کر خاموش ہو گیا، پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ مجھے اذلان کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ واقعی وہ دونوں مل کر ایک کاروبار شروع کر رہے تھے۔ اذلان بہت ایماندار اور محنتی تھا۔ سلیم نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اگلے دن وہ مکان پر آیا اور اس نے مجھے تمام تفصیلات سمجھائیں۔ معلوم ہوا کہ کمپنی میں ابھی چھوٹی تھی لیکن اس میں ترقی کی بہت گنجائش تھی۔ سلیم نے کہا کہ اگر ہم چاہو تو اذلان کی جگہ کمپنی کے مالک بن سکتی ہو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے کاروبار کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، لیکن پھر مجھے اذلان کی ڈائری کے الفاظ یاد آئے۔ اس نے لکھا تھا کہ تم کمزور نہیں ہو۔ میں نے ہمت کی اور کام سیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے کئی مہینے میری زندگی مسلسل جدوجہد میں رہی۔ میں روز نئی چیزیں سیکھتی، حساب کتاب سمجھتی، لوگوں سے ملتی۔ کئی بار غلطیاں بھی ہوئیں لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ آہستہ آہستہ کمپنی بہتر ہونے لگی، آمدنی بڑھنے لگی اور میرا اعتماد بھی واپس آنے لگا۔ اپنے بیٹے کی خاطر مجھے محنت کرنی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتی تھی اور ہماری محنت رنگ لے آئی۔ کمپنی اچھے سے چلنے لگی۔ سلیم ایک اچھا انسان تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھے بیوہ اور میرے یتیم بچے کا حق کھا جاتا۔ میرا دیور اور باقی گھر والوں کا علم ہو چکا تھا کہ اذلان نے مرنے سے پہلے ہی مجھے محفوظ ٹھکانہ دے کر گیا تھا۔ ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اللہ جب ایک در بند کر